کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 بار آمین فرمایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اب علیہ السلام نے ومن فرمایا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اسی طرح دوسری سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے، پھر فرمایا آمین۔ تیسری پر پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 بار آمین فرمایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر رمضان کے مہینے میں گویا کہ وہ رب ذوالجلال سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ وہ بڑا بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکا، تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور آپ کا درود نہ پڑھے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام نامی اسم گرامی سنے تو اب علیہ السلام کا درود شریف پڑھا کرے۔ یہ درود و پاک فرمایا جو مجھ پر اب علیہ السلام نے درود پڑھنا بھول گیا تو فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و پاک بھیجنا، ہدیہ درود و پاک آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جو آپ بوڑھے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے ذریعے جو آپ نے والدین کی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں باکثرت درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ واستغفرک واتوب الیک۔